پیغمبر یحییٰ علیہ السلام پیغمبر زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کی پیدائش ایک کرشمہ تھی، یعنی ان کی ایک بانجھ عورت اور ایک بوڑھے شخص سے ان کی پیدائش ہوئی۔ تو زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ انہیں بیٹا عطا کر۔ چنانچہ اللہ نے ان کی دعا سنی اور فرشتے یہ خوشخبری لے کے آئے اور انہیں بشارت دی کہ اللہ آپ کو بیٹا دیں گے اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ چنانچہ فرشتے جو ہیں وہ بشارت دے کے چلے گئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ 3 دن تک، انہوں نے جب کوئی علامت پوچھی، بھئی کوئی علامت بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ آپ 3 دن تک بول نہیں سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تو 3 دن تک پیغمبر نہیں بول سکتے تھے، اور فرشتوں نے ان سے کہا تھا کہ بھئی آپ اشارے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کو نوازے گئے۔ یحییٰ علیہ السلام بچپن میں عام بچوں سے مختلف تھے، یعنی اس دنیا میں جو بچے ہر وقت اچھل کود کرتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام ہر وقت سنجیدہ رہتے تھے۔ جہاں بچے جانوروں کو پریشان کر کے خوش ہوتے تھے، وہاں یحییٰ علیہ السلام جانوروں پر شفقت کرتے تھے، رحم کرتے تھے، بلکہ وہ کھانا بھی خود نہیں کھاتے تھے، جانوروں کو کھلا دیتے تھے، یعنی اپنے حصے کا کھانا جانوروں کو کھلا دیتے تھے اور خود پھل کھاتے تھے، پھل کھا لیا یا پتے توڑ کے کھا لیے۔ تو یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بہت ہی اچھے پیغمبر۔ یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی سے کتابیں پڑھنے کا بہت ہی شوق تھا۔ ایک دفعہ وہ کتابیں پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی یحییٰ، اور انہیں علم سے نوازا گیا۔ انہوں نے لوگوں میں تبلیغ کی اور لوگوں کو بتایا، اور ان کا اتنا اثر ہوا کہ لوگ ایمان لے آئے اور دین کی طرف چلنے لگ گئے۔ لیکن یحییٰ علیہ السلام ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن وہ گھر سے زکریا علیہ السلام اور ان کی جو بیوی تھی وہ یحییٰ علیہ السلام کو تلاش کر رہی تھی۔ تلاش کرتے کرتے گئے تو وہ ندی کے کنارے اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ تو زکریا علیہ السلام یہ حالت دیکھ کر بہت حیرت زدہ ہوئے اور خوش ہوئے کہ ان کا بیٹا اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا خلوص ہے، یعنی اتنا اللہ سے محبت ہے کہ یہاں پہ عبادت کر رہے ہیں۔ اور ایک دن پھر وہ گھر سے لاپتہ تھے، تو پھر وہ 3 دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ڈھونڈتے رہے، تو پتہ چلا وہ ایک قبر کھودی ہوئی ہے، وہاں جا کے بیٹھ کے زور سے رو رہے تھے، اور رو رو کر جو یہ آنکھیں ہوتی ہیں یہاں پہ نشان پڑ گئے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب پہنچے تو کہا کہ میرے بیٹے، میں تو تمہیں 3 دن سے ڈھونڈ رہا تھا، بھائی کہاں چلے گئے ہو، تم یہاں کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان جو فیصلہ ہے وہ رونے سے عبور ہو سکتا ہے، تو اس لیے میں رو رہا ہوں۔ چنانچہ ان کے والد زکریا علیہ السلام بھی زور سے رونے لگے۔ تو اس زمانے میں ایک بادشاہ مشہور تھا، بادشاہ کا نام غالباً یاد تو نہیں ہے، فلسطین پر حکومت تھی اس کی۔ تو جب بادشاہ جو ہے نا وہ اپنی بھتیجی پر عاشق ہو گیا، تو اس نے اپنی بھتیجی سے نکاح کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو بادشاہ تو تھا، اس لیے لوگوں کا کیونکہ
منہ نہیں کھلتا تھا ان کے سامنے، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے بھائی بادشاہ ہے، بادشاہ کو کیسے. لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس کی مخالفت کی اور اعلان کروا دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو چنانچہ یحییٰ علیہ السلام نبی تھے اور ان کی خبر پوری مطلب جو ان کا فلسطین کا علاقہ تھا وہاں خبر آگ کی طرح پھیل گئی. تو یحییٰ علیہ السلام کی جب بادشاہ کو پتہ چلا تو جو اس کی بھتیجی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے چچا کے ذریعے اس تخت پر بیٹھوں، حکومت کروں، لیکن یحییٰ علیہ السلام نے اس کی مخالفت کی، کیونکہ بھتیجی سے نکاح کرنا کوئی اچھا نہیں جائز بھی نہیں تھا، اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا. تو اس کی جو بھتیجی تھی بادشاہ کی، اس کو یہ جب خبر معلوم ہوئی تو وہ گئی بادشاہ کے محل میں، ناچنے لگی، رقص کرنے لگی اور بادشاہ کے جذبات کو بہانے لگی. اور بادشاہ تو اس کی بات کو نہیں ٹال سکتا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹا ہوا چاہیے. چنانچہ اس کے حکم پر ان کا گردن جو ہے وہ بادشاہ کے محل میں پیش کی گئی، اور اس نے ظالم ترین عورت نے گردن جب اس کے سامنے رکھی گئی تو چنانچہ فلسطین کے لوگوں نے بھی بالکل نہیں چھوڑا انہیں، حکومت ان کی نیست و نابود کر دی، کیونکہ انہوں نے ایک اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر کو قتل کیا تھا. تو اس کی معافی تو نہیں دی، اس لیے ان کی جو حکومت تھی وہ بھی نیست و نابود ہوگی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو مارا. تو کیا وہاں کے لوگ اسے چھوڑ دیتے؟ نہیں، بلکہ بادشاہ کی حکومت ختم کر دی گئی. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. کل جو ہے ایک اور پیغمبر علیہ السلام کی کہانی سنائیں گے. اللہ حافظ.